اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و محترم سامعین، ہم سورہ عبس کی تفسیر میں ہیں، سورہ عبس وتولی کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورہ کی 7 آیات کی تفسیر کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم آیت نمبر 8 سے اس سورہ کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ۔ ارشاد خداوندی ہے کہ فَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، ارشاد خداوندی ہے کہ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ، آیت نمبر 8 سے۔ کل گفتگو ہماری یہ تھی کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ کچھ افراد ایسے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، سماج میں پائے جاتے ہیں کہ جو ثروت اور قدرت کی وجہ سے اپنے آپ کو ہر مرحلے میں اولویت دینا چاہتے ہیں اور دیگر افراد سے بھی اولویت چاہتے ہیں کہ انہی افراد کو ہر مرحلے میں مقدم رکھا جائے، مقدم کیا جائے، چاہے وہ دنیاوی مسائل ہوں یا اخروی مسائل ہوں، ہدایت کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ اور عرض کیا گیا تھا کہ ہادی، ہدایت کرنے والے افراد، مبلغین اس بات کا خیال رکھیں کہ ہدایت کرنے میں کسی بھی طرح کا تمایز کے قائل نہ ہوں، دولت اور فقر کی بنا پر کسی کو تبلیغ نہ ہو، بلکہ جہاں تبلیغ کی ضرورت ہو اسے تبلیغ کی جائے، چاہے وہ فقیر و تنگ دست ہو، چاہے وہ دولت مند اور قدرت مند ہو۔ اگر وہاں ہدایت کی ضرورت پائی جاتی ہے تو وہاں ہدایت کرنا چاہیے، یہ نہ دیکھے کہ ہدایت لینے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے۔ اسی کا جو ہے ادامہ جو ہے آج ہم بیان کریں گے، یہ ہے کہ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ، ارشاد خداوندی ہے کہ جو تمہارے پاس آئے اور وہ کوشش کرے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص بھی تمہارے پاس ہدایت کے لیے آئے، مبلغین سے خطاب ہے، ہادیان سے خطاب ہے، جو لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کو خطاب ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس ہدایت کے لیے آئے اور وہ اس کوشش میں ہے کہ ہدایت حاصل کرے، ہدایت کے نور سے اپنے قلب کو منور کرے اور اپنی جہالت کو برطرف کرے، تاکہ جو خدا کے احکامات ہیں، جو الہی پیغامات ہیں، ان کو حاصل کرے اور ان پر عمل کرے، تاکہ ان پر عمل کرنے کے بعد رضائے خدا ہی کو حاصل کر سکے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، جبکہ اس کے دل میں خوف پایا جاتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، جبکہ وہ ڈرتا ہے، یعنی جو شخص تمہارے پاس ہدایت حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف الہی پایا جاتا ہے، یا خوف الہی اس کے دل میں اب بیدار ہو چکا ہے کہ جس خوف کی وجہ سے وہ اب اپنی آخرت کو سدھارنے میں لگا ہوا ہے، اسی لیے تمہارے پاس آیا ہے تاکہ دین کو سمجھے، اسلام کو سمجھے، آخرت کے حوالے سے معلومات حاصل کرے اور ان پر عمل کرے، تاکہ آخرت میں، قیامت میں
خدا بند عالم کا عذاب اس کے شامل حال نہ ہو۔ وہو یخشا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف پایا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے ہدایت کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اب خوف الہی بیدار ہو چکا ہے۔ اب اس کو اس بات کا خدشہ ہر لمحہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں میری موت ہو جائے اور میں پھر کس طرح خدا کے سامنے کھڑا ہو پاؤں گا، اور کیا میرے نامہ اعمال میں اس وقت موجود ہوگا کہ جسے میں بارگاہ الہی میں پیش کر سکوں۔ تو وہ شخص جو آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو اب یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ فقر و تنگ دست ہے یا دولت مند و ثروت مند ہے۔ اگر ہدایت کے لیے آیا ہے تو اس کی ہدایت کی جائے۔ وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى تو تم اس سے غافل نہ ہو۔ اگر وہ شخص تمہارے پاس ہدایت کے لیے آ رہا ہے تو اس کے بوسیدہ لباس کو دیکھ کر، اس کی فقر و تنگ دستی کو دیکھ کر، اس کے گرد آلود لباس کو دیکھ کر، اس کے پیروں میں لگی خاک و مٹی کو دیکھ کر اس سے غافل نہ ہو، اس سے روگرداں نہ ہو، بلکہ وہ آیا ہے تو آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے دل میں خوف الہی بیدار ہو چکا ہے، اب اسے اپنی آخرت سنوارنے کی لگی ہے، وہ صرف ہدایت کے لیے آیا ہے، وہ نصیحت کے لیے آیا ہے، وہ کچھ سوالات لے کر آیا ہے دین کے حوالے سے کہ جو اسے درپیش ہیں اور ان کا وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی جہالت کو برطرف کرنے آیا ہے، اس لیے اس سے غافل نہ ہو۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى جب کوئی شخص ہدایت کے لیے آئے تو اس سے غفلت ظاہر نہ کرو، اس سے غافل نہ ہو، بلکہ اس کی دلجوئی کرو، اس کو اپنے پاس بٹھاؤ، اس کا عزت و احترام و تکریم کرو، اس کی عزت افزائی کرو، اور اس کو جو سوالات ہیں اس کے جواب دو اور اس کی ہدایت کرو۔ کلا انہا تذکرہ ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہ افراد گمان کرتے ہیں کہ یہ شخص یا یہ افراد جو تنگ دست ہیں، جو فقیر ہیں، یہ ہدایت کے لیے نہیں آئے بلکہ گدائی کے لیے آئے ہیں، یا اپنے دنیاوی کسی اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے آئے ہیں۔ ہرگز ایسا گمان نہ کرو، بلکہ ان کے دل میں اب خوف الہی بیدار ہو چکا ہے، یہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ ہرگز ایسا نہیں ہے جو تم گمان کرتے ہو، تمہارا گمان باطل ہے، غلط ہے۔ انہا تذکرہ قرآن کریم کی آیات ہر ایک کے لیے ہدایت ہیں، ہر ایک کو یاد دلاتی ہیں، جو ان سے عہد و پیمان لیے گئے ان کی طرف ان کو متوجہ کراتی ہیں، اور یہ تمام انسانیت کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس سے تمام انسانیت اگر قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو ان سے نصیحت حاصل کر سکتی ہے، ان سے عبرتیں حاصل کر سکتی ہیں، اور نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے بعد خدا بند عالم کے وجود کا اقرار کر سکتی ہیں کہ ضرور حتماً کوئی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس ہستی نے ان نافرمان قوموں پر عذاب نازل کیا، اور عذاب نازل کرنے سے پہلے یوں ہی عذاب نازل نہیں کر دیا مرحلہ اول میں، بلکہ ان کے لیے پے در پہ ہدایتیں بھیجیں، ان کو ہدایت کی گئی، ان پر حجتیں تمام کی گئیں۔ جب حجتیں تمام ہو گئیں اس کے بعد اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور وہ عذاب نازل کیا کہ جس عذاب کو نازل کرنے پر صرف خدا بند عالم کی ذات ہی قادر تھی۔ جو کیفیت عذاب کی قرآن کریم میں بیان کی گئیں وہ کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ صرف اسے وہی انجام دے سکتا ہے کہ جسے پوری کائنات کے ذرے ذرے پر تصرف حاصل ہو، سلطہ اور قدرت رکھتا ہو، وہی ذات اس طرح کا عذاب نازل کر سکتی ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کلا انہا تذکرہ، قرآن کریم کی آیات ہدایت ہیں، نصیحتیں ہیں، عبرتیں ان میں پوشیدہ ہیں۔
پھر ارشاد خداوندی ہے فمن شاء ذکرہ، فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے، پس جس نے چاہا، ذکرہ اس نے یاد کیا، یعنی اس نے حاصل کی، اس نے نصیحت حاصل کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی چاہے ان قرآنی آیات سے نصیحتیں حاصل کر سکتا ہے، عبرتیں حاصل کر سکتا ہے۔ نصیحتیں حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو پروان چڑھا سکتا ہے، اپنے آپ کو ارتقائی منازل سے نزدیک کر سکتا ہے، اور ارتقائی منازل کو طے کرتے ہوئے اس اپنے اصلی ہدف تک پہنچ سکتا ہے جس ہدف کے لیے خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا ہے۔ یہ مسلمان کی بات نہیں ہے، ہر انسان قرآن کریم کی کھلی آواز ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان سے قرآن کریم بھرا ہوا ہے مختلف مقامات پر، اور کثرت کے ساتھ خداوند عالم کا یہ خطاب ہے کہ یا ایھا الانسان، پوری انسانیت کو خطاب قرار دیا ہے، پوری انسانیت کو اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے مورد خطاب قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف آؤ، آؤ اسلام کی طرف آؤ، آؤ میری طرف آؤ، مجھے پہچانو، دین اسلام کو سمجھو، قرآن کریم کو سمجھو۔ اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو، کہ جسے تم نے یہ سمجھا ہے کہ مرنے کے بعد تم نابود ہو جاؤ گے، اگر تم اس غلط فہمی سے نکلنے جاتے ہو۔ عزیزان گرامی، آج کل اگر دیکھا جائے خاص طور سے یورپ ممالک میں یا ایسے ممالک میں کہ جہاں کے افراد کا تصور یہ ہے کہ دنیا، اب جب ہم اگر مر گئے دنیا ہماری ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، ہمیں اس کے بعد کچھ نہیں کرنا، یہ فکر جن افراد میں پائی جاتی ہے، ان افراد کے اندر مایوسی اور نا امیدی بڑھتی جا رہی ہے، اور نا امیدی اور مایوسی بڑھنے کا نتیجہ خودکشی ہوتی ہے۔ خودکشی آپ کو وہیں نظر آئے گی کہ جہاں جو انسان نا امید ہو چکا ہو اور مایوس ہو چکا ہو۔ مایوس اور نا امید وہی انسان ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے۔ لیکن جہاں جس دین میں، جس مذہب میں یہ تصور پایا جائے کہ اصل زندگی تو انسان کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، زندگی، دنیاوی زندگی انسان کو امتحان کے لیے دی گئی ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں انسان کو امتحان کی تیاری کرنا ہے، تاکہ وہاں جا کر جب اس کا نامہ اعمال، اس کے امتحان کا پرچہ پیش کیا جائے تو اس پہ کچھ نمبر دیے جا سکیں کہ اس نے کیا لکھا ہے اس میں۔ اس لیے عزیزان گرامی، مرنے کے بعد کا تصور، ایک زندگی کا ہونا، انسان کی زندگی میں ایک اہم عنصر ہے۔ انسان کی زندگی کی بقا اس ہی ایمان پر ہے، اسی تصور پر ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا یا نہیں، یا ہم نابود ہو جائیں گے۔ نہیں، نابود نہیں ہونا، بلکہ دین اسلام نے وہ تصور پیش کیا، دین اسلام نے وہ پیغام دیا، اور انسان کو انسان کی حیات سے روشناس کرایا۔ جو انسان اپنی حیات سے نا امید ہو چکا تھا، جو انسان اپنی حیات سے مایوس ہو چکا تھا، عزیزان گرامی، جہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، تو وہ انسان جب دنیا کے ہر عیش سے بہرمند ہو چکے ہوتے ہیں، دنیا کی ہر آسائش و آرام ان کے پاس ہے، تو اب ان میں یہ تصور ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے ہر آرام سے فائدہ اٹھا لیا، اب ہم کیا کریں۔ لیکن جہاں یہ تصور پایا جائے کہ دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی مشکلات صرف اس ہی دنیا کے لیے نہیں ہیں، بلکہ امتحان کے عنوان سے انسان کو عطا کی گئی ہیں، امانت کے طور پر انسان کو عطا کی گئی ہیں، ان سے انسان اپنے اعمال کو سدھارے، اپنے آپ کو نیک بنائے، تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی انسان کی آسانی سے گزر چکے۔ اور ایک اور تصور اسلام نے دنیا کو دیا کہ دنیاوی زندگی ختم ہونا چاہتی ہے،
ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے۔ عاقل انسان وہ ہوتا ہے کہ جسے جہاں کم روز رہنا ہو وہاں اتنا انتظام نہیں کرتا، بلکہ جہاں جسے ہمیشہ رہنا ہو وہاں کے لیے زیادہ انتظامات کرتا ہے۔ اگر ہم کسی جگہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ انتظامات ہم نہیں کرتے کہ جہاں ہمیں رہنا ہے وہاں وہ انتظامات کرتے ہیں۔ جہاں ہمارا گھر ہے وہاں پر ہم تمام طرح کی آسائش فراہم کرتے ہیں، کیونکہ یہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن اگر انسان کو ایک ایسی جگہ کا بتایا جائے کہ جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے تو وہاں کے لیے عاقل انسان زیادہ آمادگی کرتا ہے، تاکہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی زندگی آسانی سے گزر سکے انسان کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ اسلام نے پیغام دیا، بہت اہم پیغام اسلام نے دیا۔ اسلام نے انسان کی حیات میں زندگی کی روح ڈالی۔ اگر یہ تصور اسلام پیش نہ کرتا کہ مرنے کے بعد زندگی شروع ہوگی، نئی زندگی شروع ہوگی، اور یہ صرف جو ہے کہ محض ایک تصور نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ اسلام نے انسان کو انسان کی حیات کی حقیقت سے روشناس کرایا، نہیں تو انسان کو کیا معلوم کہ انسان کی حیات کی حقیقت کیا ہے، انسان کا ہدف تخلیق کیا ہے۔ اسلام نے انسان کو اس کے اصل ہدف سے روشناس کرایا۔ دیکھیے، جب تک کسی کو اپنا اصل ہدف معلوم نہ ہو کہ مجھے جانا کہاں ہے، مجھے جانا کہاں ہے، جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو تو وہ کیسے پہنچے گا اپنے اصل مقصد تک۔ ایک دوسری بات کہ کس راستے سے جانا ہے یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ کس راستے سے جانا ہے اور کس ہدف تک جانا ہے، دونوں چیزیں جب تک کسی انسان کے لیے معین نہ ہو وہ اپنے اصل ہدف تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن دین مبین اسلام نے، لیکن خداوند عالم نے دونوں ہی چیزوں کو انسان کے لیے بیان کیا۔ کس راستے سے چل کر جانا ہے وہ راستہ بھی بیان کیا، اور انسان کو کہاں تک جانا ہے وہ بھی بیان کیا۔ تو دین اسلام بہت اہم مذہب اور دین ہے۔ تمام چیزیں دین مبین اسلام نے انسان کے بیان کی، زندگی کے ہر گوشے کو، ہر پہلو کو بیان کیا کہ کس طرح سے انسان دنیا میں زندگی بسر کرے۔ آج کا درس ہمارا یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ کل جو ہے یہیں سے ہم آگے بڑھیں گے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا، تجھے واسطہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، کربلا کے 72 شہداء کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال آبر عزت کی حفاظت فرما، اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔